یا اللہ تو ہماری زبان پہ رہتا ہی ہے، لیکن ایک مخصوص تعداد میں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں اس سے فوائد ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ اسم ہے جو کہ ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ 3000 سے میں نے اس کو شروع کیا، 25,000 روز پہ جا کے میں نے فل سٹاپ لگایا۔ یا ان کا استاد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت اس میں پریشانی آتی ہے، تو یہ اس کو برداشت کرنا، ان چیزوں کو فیس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس ذکر کی برکت سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت پاک بھی نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ آپ کے جسم کی کثافتوں کو یہ آہستہ 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 دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تعداد میری اوپر جاتی جا رہی تھی، جو آپ کا نفس ہے، شیطان ہے، حمزاد ہے، اس کو بڑی پھینٹی لگ رہی ہوتی جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یا اللہ کا جو ذکر ہے اس کو اسم اعظم کہا جا سکتا ہے؟ یہ اسم ذات ہے، باقی جتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ تو یا ودودو پڑھے گا تو اس میں محبت کا ظہور ہوگا، لیکن جب بندہ یا اللہ کا لفظ کا اسم کی تکرار کرتا ہے تو اللہ کا نور ملتا ہے۔ یا رب ایک ایسا اسم ہے، جو شخص اس کی تکرار کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے باقی اسم ہیں مبارکہ 99 ان سب کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان حسن زیب پبلک مسٹریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں رخسار لطیف صاحب، جن سے ہر ایپیسوڈ میں ہم بہت سارے وظائف سیکھتے ہیں، بہت ساری جو مختلف مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کڑی میں سے آج ایک اور کڑی ایسی جو ہماری ایپیسوڈز چل رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار بھائی۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آل گڈ۔ رخسار بھائی، ایک مرتبہ پھر سے وظائف کے حوالے سے ہی پوڈ کاسٹ ہے، ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا اللہ کا ذکر۔ یا اللہ کے جو ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ویسے تو یا اللہ تو ہماری زبان پہ رہتا ہی ہے، لیکن ایک مخصوص تعداد میں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں اس سے فوائد ہو سکتے ہیں؟ حسن صاحب، آج کا یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یا اللہ کا، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اچھا۔ اس بندہ ناچیز نے اس کی کثرت فرمائی، کثرت کی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس کے فیض و برکات کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کہ ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور میں نے اسے خود اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا، الحمدللہ۔ جب میرے مرشد کریم میرے پیارے ماجی سرکار اس دنیا سے پردہ فرمایا انہوں نے، تو مجھے وہ ساری تسبیحات وغیرہ چھڑوا گئے تھے، صرف فرما کے گئے تھے اب لفظ اللہ اور درود پاک، صرف یہ دو کام کرنے۔ تو ان کے آپ کے جانے کے بعد میں کچھ ڈپریشن میں تھا، تو آپ کے جانے کے بعد کچھ ڈپریشن میں تھا، میں بڑا پریشان بھی تھا۔ ظاہری بات ہے ان کی وہ محبتیں ہم نہیں بھول پا رہے تھے، لیکن میرے اندر شوق بہت تھا کہ میں کچھ نہ کچھ بڑا کروں، کہ کوئی نہ کوئی میرا ایسا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر میں نے جب مختلف بکس پڑھی حسن بھائی، میں نے دیکھا مختلف اولیاء اکرام نے، انہوں نے کسی ایک ٹاپک پہ اپنی ریاضتیں کی ہیں۔ جیسے میں نے صوفی برکت علی صاحب کو دیکھا فیصل آباد، آپ نے یا حیو یا قیوم کو کروڑوں میں پڑھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سورہ مزمل شریف اور برتی شریف کو کثرت میں پڑھا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سورہ مزمل شریف کو پڑھا۔ حضرت بری امام سرکار، آپ نے سورہ مزمل شریف کی کثرت فرمائی۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دعائے سیفی شریف کی کثرت فرمائی، سورہ مزمل شریف کو بھی بہت پڑھا، الحمدللہ۔ تو میں بھی یہ سوچ میں تھا کہ میں کون سا ایسا ذکر کروں، تو میں اپنے ماجی سرکار کے مزار شریف پہ جا کے حاضری دی، اور وہاں پہ مجھے جب میں نے اس کی اجازت لی، پہلے بھی اجازت تھی لیکن میں نے اس کو 1.25 کروڑ کی نیت سے پڑھنے کی اجازت لی، تو پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ شروع کیا۔ 3000 سے میں نے اس کو شروع کیا روزانہ، الحمدللہ۔ پھر اس کو بڑھاتا 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 الحمدللہ 25,000 روز پہ جا کے میں نے فل سٹاپ لگایا کہ اب اس کو میں نے 25,000 مرتبہ روز پڑھنا ہے اور 1.25 کروڑ کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو جو میں اس کی تعداد کے اوپر جاتا گیا، پڑھتا گیا اس کو، ایک تو قرب الہی کا مزہ آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جن کا بھی علاج معالجہ کر رہے ہیں ان کو ہم 2 تسبیحات دے رہے ہیں۔
ایک یا اللہ کی اور ایک درود پاک، درود ہزارہ، جو ہمارے سلسلہ نقش بند کا خاص درود پاک ہے، درود ہزارہ۔ درود ہزارہ چھوٹا سا درود پاک ہے، گوگل سے مل جاتا ہے آپ کو جو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جب میں نے یا اللہ کا ذکر شروع کیا تو پھر اس میں کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہے جب بھی وہ کسی ایک خاص ذکر کی تکرار کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایک کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ استاد نہیں ہوتا یا ان کا استاد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت اس میں پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ وہ کیفیات عام نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اوپر ایک کامل مرشد، آپ کے اساتذہ کرام کا ہاتھ نہیں ہوتا تو آپ بہت جلد چھوڑ کے یہ چلے جاتے ہیں وہ، کیونکہ یہ اس کو برداشت کرنا، ان چیزوں کو فیس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جب میں 10-15 لاکھ پہ پہنچا تو مجھے سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اچھا۔ چھ خواب، چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر کے حوالے سے، باہر کے حوالے سے، بزنس سے ریلیٹڈ۔ اسی طرح سے جب میں مزید اوپر جاتا گیا تو مجھے یاد ہے کہ جب میں 30-35 لاکھ پہ تھا ابھی صرف، تو چھوٹے چھوٹے پٹاخے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب بندہ آنکھیں بند کرتے ہیں، ایسے آنکھیں بند کی ہیں، بیٹھے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نا چھوٹے چھوٹے جیسے بچپن میں وہ پھول جڑیاں جلاتے تھے، وہ پٹاخے آپ کے اندر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کبھی یہ بہت کم تعداد میں۔ جب ایسے آپ اس کو بغور اس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کے اندر سے وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس سے سب سے بڑھ کر الحمدللہ اس گناہ گار کو اس ذکر کی برکت سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت پاک بھی نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندہ نچیز پہ خاص مہربانی فرمائی اور اپنی زیارت پر نور سے نوازا، الحمدللہ۔ یہ اس میں ذات یا اللہ کی فیض و برکات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے جسم کی کثافتوں کو بالکل اس طرح سے دھو دیتا ہے جس طرح سے میلے کپڑے کو آپ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور بعد میں نکالتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کو پریس کرتے ہیں، وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم کی کثافتوں کو یہ آہستہ دھونا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو ایک سفید شیشے کی مانند کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس اسم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاص طاقت رکھی ہے۔ کوئی بھی ذکر آپ جب کریں گے آپ کی جو خصلتیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک یہ خاص چیز ہے کہ یہ آپ کے جو لطائف ہیں اس کو یہ روشن کرتا ہے، آپ کے اندر ایک نور کی شمع جلا دیتا ہے۔ پھر مجھے یاد ہے جب میں نے اس کی تعداد اور اوپر گیا کوئی 50-60 لاکھ پہ، تو وہ پٹاخے میرے اندر بڑھنا شروع ہو گئے کہ میں آنکھیں بند کرتا تھا، بعض اوقات بالکل جیسے شرلیاں پٹاخے، جیسے وہ کیا اسے کہتے ہیں، پھول جڑیاں، اور اندر سے آپ کی وہ ساری کیفیات شروع ہو جاتی، اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے۔ بعض اوقات تو وہ جو تعداد میری اوپر جاتی جا رہی تھی، تو جو آپ کا نفس ہے، شیطان ہے، حمزاد ہے، اس کو بڑی پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب مجھے حکم ہوا کہ اس کا میں یا اللہ کا تصور کر کے کروں اپنے جسم کے اوپر، تو میں نے ویسے کرنا شروع کیا۔ روزانہ جب بھی میں نے ذکر کرنا یا اللہ کا، تو میں نے اپنے سینے کے اوپر یا اللہ کو لکھ کے، یعنی کہ تصور کرنا آنکھیں بند کر کے، یا اللہ لکھا ہوا ہے نور سے اور وہ چمک رہا ہے، پھر اس کے اوپر میں نے فوکس کرنا۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ جتنے آپ کے اوپر شیطانی عملے ہوتے ہیں، بد اثرات ہوتے ہیں، وہ زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو آپ اس کی تعداد بڑھاتے جاتے ہیں اور وہ اتنا ہی روشن ہوتا جاتا ہے آپ کے اندر، آپ کے باطن میں یا اللہ کا لفظ۔ اور ایک وقت آتا ہے حسن صاحب، یہ اس کی کیفیت ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ جو یا اللہ ہے لکھا ہوا ہے آپ کے سینے کے اوپر، آپ اپنی پوری باڈی کو اس کے اندر جذب کر لیں۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے یوں لگتا ہے تصور میں کہ آپ کی باڈی غائب ہے۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، کسی بھی ڈرائنگ روم میں رات کو آپ بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے بارکز مشاہدہ بھی ہوا، خواب میں بھی ایسا دیکھا کہ اس صوفے کے اوپر جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں ادھر میں نہیں ہوں، صرف یا اللہ چمک رہا ہے ورلڈ۔ یہ یعنی کہ اسم کی برکتیں ہیں۔ اور بعض اوقات پھر وہ اتنی تیز ہو جاتے تھے وہ پٹاخے کہ بعض اوقات میں ڈر کے آنکھیں کھول دیتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر
جو تیسری سٹیج ہے پھر آپ کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں باڈی پہ. اچھا. جھٹکے بیٹھے بیٹھے اتنا ایسے زور سے جھٹکا لگے گا، یعنی کہ جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جھٹکے بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ گر بھی جاتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا پہلے میں نے کہ مرشد کے بغیر، اس کے دست شفقت کے بغیر، اپنے روحانی رہنما کے بغیر اس کی منازل کو طے کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ بندہ ڈر جاتا ہے. سب سے بڑھ کر سب سے پہلا دشمن آپ کا نفس، وہ آپ کے روبرو کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کا ہمزاد. وہ لوگ جو اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، عرصہ دراز سے عمریں گزر جاتی ہیں جی ہم نے اپنا ہمزاد قابو کرنا ہے. جو اس کا ذکر کرتا ہے اس کو ہمزاد کو قابو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں ہمزاد آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے کہ بھائی مجھے قابو کر لو. یہ ایسا خاص ذکر ہے. اور نیند ختم ہو جاتی ہے بندے کی. اچھا، اس میں نیند نہیں آتی ہے؟ یعنی کہ نیند کم ہو جاتی ہے. جو آپ کی دیکھیں جو عبادت ہے، جو ذکر ذکار ہے، اس کا تعلق آپ کے مادی جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. جب آپ یہ ذکر ذکار اتنی کثرت سے کرتے ہیں، آپ کی روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، وہ مادی جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. جب آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے تو آپ کی روحانی پرواز بھی شروع ہو جاتی ہے. اب روحانی طور پہ آپ کی پرواز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کا مراقبہ آن ہو جاتا ہے، میڈیٹیشن آن ہو جاتی ہے، آپ کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کی باطنی سماعت کھل جاتی ہے. اسی طرح سے یہ ساری کیفیات کا ظہور اس ذکر، جو بھی اس کا ذکر کرے گا اس کے مشاہدے میں یہ آئیں گی. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جھٹکے بند ہو جاتے ہیں، پھر روشنی آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ایسے لگے گا ایسے روشنی یہ گئی، بیٹھے بیٹھائے ایسے آئی. اور بعض اوقات وہ آپ کو بھی آ کے لگتی ہیں. وہ اس میں ذات یا اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں، ان کا ظہور شروع ہوتا ہے. وہ بہت تجلیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کا نور. ٹھیک ہے. اللہ کا نور. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. اس میں تو شک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. اس سے کسی چیز میں بند کرنا یا اس کو ایکسپلین کرنا کہ میں کہوں کہ جی میں نے اتنی تعداد میں پڑھ لیا، میں نے سارا کچھ ڈسکور کر لیا، یہ ناممکن سی بات ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے. جو اپنے بندے کو، جو اس کا بندہ اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ جتنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات جتنی چاہتی ہے اپنے بندے کے اوپر نوازش فرما دیتی ہے، اتنے سے آثار اس کے اوپر نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رخسار بھائی، کیا یہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کو اسم اعظم کہا جا سکتا؟ بالکل بالکل کہا جا سکتا. دیکھیں یہ اسم ذات ہے. باقی جتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں. جب آپ کسی صفاتی نام کی تکرار کرتے ہیں تو آپ میں جو ظہور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا ہوتا ہے. اگر کوئی یا ودودو پڑھے گا تو اس میں محبت کا ظہور ہوگا، پیار کرنے والا، وہ بڑا نفیس ہوگا، اس میں غصہ ختم ہو جائے گا، ایک جمال ہوگا. ٹھیک ہے. ایک شخص یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر اذکار کرتا ہے، اس کی جو کیفیات ہوں گی وہ جلالی ہوں گی، وہ غصے میں بیٹھا ہوگا، اس کا جب وہ تجلیات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوں گی. لیکن جب بندہ یا اللہ کا لفظ کا اسم کی تکرار کرتا ہے تو اس میں تجلیات، یہ جو باقی صفاتی ہیں ان کا صفات کا ظہور نہیں ہوتا. اس کو اللہ کا نور ملتا ہے، اللہ کا نور ملتا ہے. اور جو بھی شخص اس کو 25,000 مرتبہ 3 سال تک پڑھ لیتا ہے اس کی کشفی صلاحیات نمایاں ہو جاتی ہیں. یہ ہر انسان کا جو اسم اعظم ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی اسم اعظم ہے، اس کو ہر انسان پڑھ سکتا ہے؟ اس کو بھی ہم نے بڑی تفصیل سے حسن بھائی ڈسکس کیا تھا. میرا ہر شخص کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے استاد نے آپ کو ذکر دیا ہے، جس ذکر پہ لگایا ہے، آپ کے لیے وہی اسم اعظم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے راز آپ کے اوپر کھول دیتے ہیں آپ کے مرشد کی عنایت سے. باقی جو اس بارے میں فرمایا گیا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ان کے صفاتی نام تو اتنے زیادہ ہیں کہ یا قہار ہو یا جبار ہو آپ پڑھیں گے تو اس کا آپ کے اوپر مختلف اثر ہوگا. اسی طرح سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اسی طرح سے ایک لفظ ہے، میں یا اللہ کی بات کرتا ہوں پہلے، جو اس کا ذکر کرتا ہے اس میں صفات کا ظہور ابتدائی طور میں نہیں ہوتا. اچھا. صرف اس کو اللہ کا نور عنایت ہوتا ہے، اس کے اندر ایک شمع جلنا شروع ہو جاتی ہے جو ذکر کی کثرت کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اسی طرح سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم ہے یا رب، رب العالمین، جیسے سورہ فاتحہ میں یا رب. یا رب ایک ایسا اسم ہے کہ جو شخص اس کی تکرار کرتا ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے باقی اسم مبارکہ 99 ان سب کی صفات کا ظہور ہوتا ہے یا رب میں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ یا اللہ کی، اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 2700 مرتبہ 2699 دفعہ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں لفظ اللہ، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناممکنات کو ممکن کرنے والا اسم ہے۔ جو شخص اس کے اوپر عامل ہوتا ہے، عامل کا مطلب ہے کہ جو اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، الحمدللہ اس بندہ ناچیز نے اس کو 5 کروڑ مرتبہ گن کے کیا ہے، گن کے کاؤنٹر کے اوپر الحمدللہ، اس کے بعد آج بھی یہ میرے ذکر اذکار میں آج بھی 25,000 مرتبہ میرے ذکر میں الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے رخسار بھائی دیکھنے والے آبویسلی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کب اس طرف جائیں گے، تو کائنڈلی بتائیں کہ ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، جو ہم اس کے وظائف کر سکتے ہیں، کتنی تعداد میں کر سکتے ہیں، اور کیا کھلی اجازت ہے یا اجازت درکار ہے؟ اچھا، جو شخص اس میں ذات یا اللہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ 6666 مرتبہ 6666 مرتبہ یعنی کہ ٹیٹرا 6 اس کو 41 روز تک پڑھے، اول آخر درود پاک، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اچھا پرہیز کے ساتھ، تو وہ 41 روز میں اس کا عامل ہو جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ ایک زکوٰۃ صغیر ہے اس کی، وہ 1.25 لاکھ کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ 3125 مرتبہ روز پڑھ کے 40 روز میں 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا۔ اسی لیے اس کی جو ایک اچھی تعداد ہے وہ یہ ہے کہ 6666 مرتبہ روز پڑھ کے اس کی 3 زکوٰتیں ادا کر دی جائیں، ورنہ ایک زکوٰۃ سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے اس کی فیض و برکات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو میرے مشاہدے میں ہے وہ تسخیر کی دولت ہے، کہ جو شخص اس کا عامل ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایک خاص قسم کی تسخیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننا شروع ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور خود بخود، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ گناہوں سے، بری عادات سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یعنی کہ خود بخود۔ یہ اس میں ذات یا اللہ کی کمالات ہیں الحمدللہ جو اس کو پڑھتے ہیں۔ بے شک ٹھیک ہو گیا۔ آگے رخسار بھائی، جس طرح لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، کچھ افراد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، کچھ دفاتر والے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پروفیشنز میں ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ٹائم تو خیر ظاہری سی بات ہے، انسان نکال ہی لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے صبح 7 بجے یا 8 بجے جانا ہے تو رات کو بھی وہ دفتر سے لیٹ جا رہا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے لوگ جو ان سے نا 2 جابس کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ رات میں جا کے عبادت بھی کرنی ہے اور صبح جلدی بھی اٹھنا ہے، تو کیا تعداد کو کم کر کے کسی طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو ہم لوگوں کو کرتے ہیں، اب ہر بندہ تو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا۔ جیسے اب ہم کسی کا علاج معالجہ کرتے ہیں تو ہم اسے یا اللہ پڑھنے کو دیتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیا کریں اول آخر درود پاک، ٹھیک ہے، اور 313 مرتبہ درود ہزارہ۔ اب یا اللہ جو وہ پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ، اب وہ ہماری اجازت سے پڑھتے ہیں، ہمارے سلسلے کی، ان کو وہی فیض و برکات ملتے ہیں جو الحمدللہ ہم نے اسے 5 کروڑ یا 10 کروڑ یا 15 کروڑ جتنا ہم نے پڑھا ہے، ان کو وہی فیض و برکات ملتے ہیں 1000 میں۔ اور آج الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص فضل و کرم فرمایا کہ الحمدللہ کوئی 25-30 لاکھ تو ماشاءاللہ ضرور اس وقت بھی عوام اس کو پڑھ رہی ہوگی روزانہ کی بنیاد پہ، یا اللہ کو، کیونکہ یہ ہمارے علاج کا بھی حصہ ہے۔ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے علاج کے لیے، ہم اسے یا اللہ ضرور دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بڑا کامل ہے کہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، ٹھیک ہے، 10 دن کے اندر اندر آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کم تعداد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں جو عام لوگ؟ جی 1000 مرتبہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب جو اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہ رہا ہے، جی، لیکن کسی طریقے سے وہ جس طرح میں نے بتایا پیچھے اس پورے سینیریو، دفاتر والے لوگ یا بزرگ افراد، جی، جس طرح آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کم تعداد میں پڑھ لیں، ایسا کوئی ہو سکتا ہے اس میں؟ وہ ہماری اجازت ہے، 1000 مرتبہ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں روزانہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 40 دن روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، 10 منٹ لگتے ہیں، صرف 10 منٹ۔ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ کاؤنٹر ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے صرف 10 منٹ۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا پیچھے درود ہزارہ، آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کافی سارے کامنٹس بھی آ رہے تھے اس بارے میں، تو درود ہزارہ آپ اگر
پڑھ کے سنا دیں ہمیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ ہے کیا ہے اور یہ کس طرح سے بزرگوں نے یہ اس کو اچھا، بتایا؟ اس میں جو درود پاک ہوتے ہیں نا، یہ بزرگوں کے سلاسل کے اذن ہوتے ہیں. اچھا. جیسے جو قادری سلسلے میں درود پاک ہے وہ درود غوثیہ، اسی طرح سے جو ہمارا یہ سلسلہ نقش بند کا ہے پاکستان اور برصغیر پاک و ہند میں جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کو جو ہستیاں لے کے آئی ہیں الحمدللہ، ان میں سے بڑے ناموں میں سے حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی صاحب سرکار، جو ہمارے مرشد کریم حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب حضور قبلہ عالم سرکار کے مرشد کریم تھے. ٹھیک ہے، اب یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے جو بزرگان دین یا ہمارے سلسلے کی طرف سے ہمیں درود پاک عنایت ہوتا ہے، جس میں راہ سلوک کی منازل طے کروائی جاتی ہیں، وہ درود ہزارہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بڑا سمپل سا چھوٹا سا درود پاک ہے، میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد بے عدد کل ذرۃ میعات الف الف مرۃ مبارک وسلم. چھوٹا سا درود پاک. اچھا جی، اس کو میرا خیال ہے اگر شروع میں جو نیا بندہ اس کو پڑھے گا اس کے 45 منٹس لگتے ہیں 313 دفعہ پڑھنے میں. اگر جو روٹین میں آ جاتا ہے تو وہ 25-30 منٹ میں اس کو پورا کر لیتا ہے 300 مرتبہ، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. یا اللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس میں جو پرہیز ہیں وہ کیا ہے؟ مطلب اگر تو اس کی اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں صغیر یا کبیر، تو پھر اس میں کون کون سر سے؟ صغیر میں تو کوئی پرہیز نہیں ہے، صرف گوشت کا پرہیز کر لیں. ٹھیک ہے، باقی جو مرضی کھائیں جو مرضی کریں، کچھ گوشت یا کسی بھی جانور سے نکلی ہوئی چیز، دودھ یا انڈا، صرف گوشت، صرف گوشت، بیف یا مٹن یا چکن جو بھی ہے، گوشت نہیں کھانا، باقی آپ کھا سکتے ہیں، باقی سارا کچھ کھا سکتے ہیں. جب 6666 مرتبہ پڑھیں گے وہ پرہیز کریں، وہ یہ مکمل پرہیز کریں گے ترک حیوانات کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جو لوگ 1000 مرتبہ رکھنا چاہتے ہیں وہ گوشت بھی کھائیں، سارا کچھ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ آپ نے اجازت کھلی دے دی ہے؟ عام اجازت ہے. جو اس کو 6666 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے، 1.25 لاکھ پڑھنا چاہتا ہے، 1000 مرتبہ روز پڑھنا چاہتا ہے، کھلی اجازت ہے، عام اجازت ہے. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے پڑھیں، اور اس بندہ نچیز اور آپ کو دعا میں یاد رکھیں. بالکل بالکل. یہ تو ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں کہ بے شک آپ کی عبادات ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ بھی ساتھ کر دیتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. رخسار بھائی آگے اگر تھوڑا سا ہم یہ بتا دیں کہ جس طرح ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں اس کے ڈسکس کر لیا، وظائف کے بارے میں کر لیا، جس طرح ہمارا ہمیشہ ایک فارمیٹ رہتا ہے عوام الناس کے جو مسائل ہیں، یا اللہ کے ذکر سے کون کون سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ سر اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. جادو، بیماری، مطلب ETC کوئی بھی مسئلہ ہے. جب بھی آپ اس کو 1.25 کروڑ کی نیت سے شروع کریں گے، جب اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں استداد میں 1.25 کروڑ پہلے بڑے پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جو ہوتے ہیں مخصوص، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو فیض و برکات ہیں وہ آپ کے اوپر کھول دیتے ہیں. آپ اس کی جو روحانی مخلوق ہے اس کی آپ کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں میری جو سب سے پہلی ملاقات تھی جنات کے والے سے، وہ بھی یا اللہ کی تھی الحمدللہ. اس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ بیان کیا کہ جب بھی آپ اس کی کثرت کرتے ہیں، وہ جو ایک جسمانی اور روحانی کیفیات ہیں وہ تو آلریڈی آپ کے چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، اس میں آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، مخلوقات آتی ہیں آپ جی کے پاس. بالکل آتی ہیں. جب بھی آپ کوئی بھی ذکر، چاہے وہ یا اللہ کا ہے، یا سلاموں کا ہے، سورہ مزمل شریف ہے، سورہ اخلاص ہے، واٹس ایور، جب آپ اس کی کثرت کرتے ہیں 1.25 کروڑ کی نیت سے یا اس سے بھی زیادہ، تو آپ کی ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں. اچھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کرنے والی نہیں بھی ہیں، کچھ لوگ ہم بیان بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر اذکار صرف میں اور آپ نہیں کرتے، اللہ کی باقی مخلوق بھی یہی ذکر اذکار کرتے ہیں. جب آپ کو مجھے پتہ چلے کہ حسن صاحب ماشاءاللہ میں نے 2 کروڑ پڑھا ہے، حسن صاحب بھی 50-60 لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں یا اللہ پہ، تو ایک قدرتی طور پہ میری اور آپ کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ایک انسیت پیدا ہوگی کہ حسن جی یہ حسن صاحب کیا چل رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. پھر اسی طرح کسی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے، جب آپ اس کی کثرت کرتے ہیں، روزانہ آپ نے اس کو 25,000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو وہ جو مخلوق ہے وہ آپ سے انسیت کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ 1.5 کروڑ آپ نے 40 دن میں کرنا ہے؟ نہیں یہ سر، جتنا مرضی ٹائم میں کر لیں. اس کو آپ 10,000 بھی روزانہ کر سکتے ہیں. بیچ میں اگر کوئی ایسا دن آ جائے جہاں آپ کی طبیعت ناساز ہے یا آپ کی اس طرح پڑھنا لازمی ہے؟ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے جب اسے شروع کیا
بیمار بھی ہوا، بہت سارے ٹائم آتے ہیں، ظاہری بات ہے ظاہر سی انسان بات ہے۔ میرا اس میں ایک تو نہ تو ناگا تھا، ہوں، ایک ناگا نہیں تھا، ہوں۔ 5 کروڑ تک بھی ناگا نہیں تھا، اور اس کے بعد آج تک بھی ناگا نہیں ہے اور یہ الحمدللہ۔ وضو کر کے یہ پڑھنا ہے یا جی بغیر وضو ڈیفینیٹلی بھی کسی بھی حالت میں لیٹ کے بس پڑھتے رہیں آپ یا پڑھ بیٹھ سکتے چلتے ہیں، پھرتے بالکل آپ پڑھ کسی بھی سکتے حالت ہیں، میں پڑھ لیکن سکتے ہیں؟ باوضو رہنا افضل ہے۔ افضل ہے۔ اچھا، جی اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ کہ شروع جب کرنا ہے درود شریف کے ساتھ شروع کرنا ہے، مطلب اول و آخر دیکھیے درود شریف ہے؟ یہ آپ کا کوشچن اس طرح سے ہے کہ کیا عام بندہ، ہر بندہ اس کو شروع کر سکتا ہے 1.25 کروڑ کی نیت سے؟ نہیں وہ تو ہے، لیکن جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ درود شریف کے ساتھ شروع کرنا ہے اول و آخر؟ ڈیفینیٹلی، وہ اچھا، تو ہمارا مسلمان کا ہے کہ جب بھی کوئی ذکر اذکار کرے اول آخر درود پاک پڑھنا ٹھیک ہے، چاہیے اوکے انشاءاللہ۔ اوکے، آگے جو آپ کوشچن بتانا چاہ رہے تھے۔ ہاں جی، کہ ہر بندہ کر سکتا ہے کہ ہاں، نہیں کر سکتا۔ اس میں حسن صاحب جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہوں، جن کو ہم یہ اس پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو ایک حصار کا عمل ضرور کرواتے ہیں۔ اچھا، حصار کا عمل وہ کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی بھی، جیسے ہم نے پہلے مختلف حصار آپ کو بتائے ہیں ٹھیک پچھلی ہے، ہاں پوڈ بالکل کاسٹ میں، بتائیں آپ نے، جو یا لوگ رقیبوں دیکھنا کا، چاہتے ہیں پچھلی ایپیسوڈز دیکھ جی لیں۔ جی، یا رقیبوں کا، دعائے نادی علی شریف کا، سورہ ناس کا، سورہ طارق کا، جو بھی، یا کہارو کا، یا حفیظو کا، جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے پیچھے بتائے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کر کے 11، چاہے آپ 11 دن کا کر لیں، آیت الکرسی کا کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو سوا ہماری طرف سے اجازت بھی ہے کھلی ایڈوانس جگہ، میں ہوں، کہ جو کرنا چاہتا ہے اجازت ہے کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے۔ کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے الحمدللہ، یا اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بندہ نچیز پہ بڑی خاص مہربانیاں فرمائی الحمدللہ۔ بالکل ماشاء ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم سر کا۔ ایک اور ایک انفارمیٹیو ایپیسوڈ آپ نے ریکارڈ کروائی، اور آئی ہوپ کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑی یہ انفارمیٹیو چیز ہوگی، جو آپ کے مسائل ہیں اور جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کو، ان لوگوں کو بہت سارے فوائد بھی ہوں گے اس سے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اور رخسار بھائی کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو یہ ہم ذکر اذکار آپ کو بتاتے ہیں یہ ضرور کریں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں۔ ناظرین، پروگرام یہیں تک تھا۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔